الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے باہر کے جو فرائض ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں ہیں جن کے پورا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے سطر کا چھپانا، چوتھے نماز کا وقت ہونا، پانچویں قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا۔ یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا اور نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں شرائط نماز ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ بدن کا اور کپڑوں کا جو پاک ہونا ہے اور زمین کا پاک ہونا ہے، تو بدن اور کپڑے دونوں قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقی اور نجاست حکمیہ، دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آتی ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب۔ اور نجاست حکمیہ دیکھنے میں تو نجاست نہیں ہے لیکن شریعت کا حکم لگتا ہے، جیسے کہ بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا۔ اور نماز کے وقت بڑی نجاست حکمیہ کے ساتھ ساتھ چھوٹی نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنا سر کا مسح کر لیا کرو، ٹکنوں سمیت دونوں پیروں کو دھو لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا۔ تو نجاست حقیقی سے بھی بدن پاک ہو، نجاست حکمی سے بھی بدن پاک ہو۔ اور نجاست حکمیہ میں نجاست اکبر، نجاست اصغر، دونوں، حدث اکبر، حدث اکبر، دونوں نجاست سے بدن کا پاک ہونا۔ یعنی غسل بھی، بے غسل کی بھی نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ اگر کسی نے ایسی حماقت کی کہ بغیر غسل یا وضو کے نماز پڑھنے کی کوشش کی یا پڑھی اور جان بوجھ کر یہ عمل کیا تو وہ اسلام سے خارج ہے، کفر عائد ہوگا، کیونکہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ علماء نے اسے کافر کہا ہے۔ تو خدا نخواستہ بھولے سے ایسا ہوا ہے تو یاد آنے پر نماز دہرائی جائے گی، نماز دہرائی جائے گی پاکی حاصل کر کر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔